نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین ثم آمین۔ صبر خاص طور پہ جیسے اس کتاب میں جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جہاں پر خوشحالی سے گزرتا ہے، جہاں پر صحت مند زندگی گزارتا ہے، جہاں پر زندگی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے دی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور ان سب آزمائشوں میں سے 2 آزمائشوں پہ خاص طور پہ ہم نے اس پہ فوکس کیا اس کتاب میں۔ ایک آزمائش ہے بیماری کی اور دوسری آزمائش ہے موت کی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی کیا آئیڈیل ہے اور کیا بہتر عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ اس وقت کو اچھے طریقے سے گزارے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اچھی امید رکھتے ہوئے۔ کین وی سے آزمائش فار سکنس؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہوتی ہے، اور کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں اگرچہ انسان ایک بیماری اور تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس کے درجات بلند ہوتے ہیں جب وہ صبر کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جب وہ دعائیں مانگتا ہے، اور پھر اگر ان دنوں میں وہ سارے نیک کام نہیں کر پاتا جو عام روٹین میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری پر صبر کی وجہ سے اس کو اس کی ساری روٹین کی عبادات اور اذکار کا اجر بھی دے دیتے ہیں۔ تو آزمائش تو ہے لیکن صبر کی وجہ سے پھر انسان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے۔ تو صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے لغوی معنی ہیں روک کے رکھنا، یعنی اپنے آپ کو ہولڈ کرنا، اور آپ انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو جیسے کنٹرول کرنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کو صبر کے بارے میں کوئی ڈیفینیشن بتائی جاتی تو کیا کہا جاتا ہے کہ کون سے ریئیکشن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے جب بھی ہم پر کوئی آزمائش و مشکل آئے۔ یعنی جب بھی کوئی ایک دم سے آپ پر بیماری آ گئی، ایک دم سے کوئی کسی کی موت کی خبر آ گئی یا کوئی فوت ہو گیا آپ کے سامنے، تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو نیگیٹو ریئیکشن سے بچانا ہے۔ بالکل شاباش۔ تو زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ناموافق حالات کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور محرومیوں سمیت محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کرنا اور ان پر اپنے نفس کو کوشش کے ساتھ مضطرب، بے قرار اور بے قابو ہونے سے روک کے رکھنا ہی صبر ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں انشاءاللہ یہاں پہ ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ، یعنی جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا کہ مثلاً آپ آرام سے اپنی ایک لائف میں بزی ہوتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے آپ کو بیک ایک شروع ہو جاتی ہے، آپ کو نی میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کو ہیڈ ایک سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو فیور ہو جاتا ہے، آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو پسند تو نہیں کرتے نا، ناپسندیدہ چیزیں ہیں نا۔ تو اب اس کے باوجود اگرچہ ایک چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہے اور ہمیں ہم اتنے کمفرٹیبل بھی نہیں، لیکن ہم اللہ کی خاطر اس پہ صبر کرتے ہیں۔ پھر ناموافق کیا ہوتا ہے؟ یعنی جن چیزوں کو جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں یا جن کے ساتھ ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں ہو پاتی، یعنی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے۔ ناموافق کی اگزامپل آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ تو آپ دیکھیں ناپسندیدگی کیا ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی بیماریاں یا تکلیفیں، اور ناموافق کیا ہوتا ہے کہ اچانک جیسے کینسر ہو جائے، یا مثلا کسی کو پتہ چلے اس کی 3 آرٹریز بلاک ہیں اور اس کو فوراً بائی پاس کی ضرورت ہے۔ اب یہ ایک میجر قسم کے حالات ہو گئے نا، اور ایک بڑا ٹیسٹ ہو گیا، تو اب ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے۔ تو ناموافق کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ حالات جو ہوتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ناپسندیدہ حالات ہوتے ہیں اور ناموافق حالات ہوتے ہیں تو اس وقت ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم پر ایک مصیبت بھی آتی ہے، اور بعض دفعہ ہم ایک چیز سے ڈپرائیو بھی کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کڈنی فیلئر ہو گیا تو 2 کڈنیز کے بجائے 1 کڈنی کام کر رہی ہے، اب ایک کو نکال دیا، ہم ایک چیز سے محروم ہو گئے نا۔
پھر کوئی انسان دنیا سے چلا گیا، ہم اس کی کمپنی سے محروم ہو گئے، ماں باپ چلے جائیں ہم ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں. کتنی ساری چیزیں انسان محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں کہ ان سب چیزوں سے وہ ڈپرائیو ہو گیا. تو اب ان سب چیزوں کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ان کو برداشت کرنا، یعنی ان پر کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں کرنا، کوئی منہ سے بری بات نہیں نکالنی، اور ان پر اپنے نفس کو کوشش کے ساتھ مضطرب کیا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک ایگزائٹی جو ہوتی یا مثلا یہ کہ ایک جیسے سٹریس جو ہوتا ہے، اور اضطراری جو کیفیت ہوتی نا وہ ایسی ہوتی کہ آپ بے چین اور پریشان رہتے ہیں اور دکھی رہتے ہیں. اور پھر بے قراری بھی اسی طرح ایگزائٹی اور سٹریس کے معنوں میں آتی ہے. اور بے قابو کیا ہے کہ انسان کنٹرول میں نہ رہے، چیخنا چلانا، اور پھر وائی می، اور میرے ساتھ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے یا ایسا کیوں ہوا، اور بعض دفعہ نعوذ باللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں غلط باتیں اور غلط گمان، تو یہ بے قابو کی اس میں آتا ہے. تو ایسے موقع پہ نہ تو انسان کسی سٹریس میں آئے، نہ وہ ایگزائٹی ہو اس کو، اور نہ ہی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اور اس چیز کو وہ اچھے طریقے سے برداشت کرے. تو یہ صبر ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کی فضیلت کیا ہے قرآن میں بھی اور احادیث سے کیا پتہ چلتی ہے. قرآن مجید میں سورہ رعد میں آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے. جیسے آپ دیکھیں جو لوگ دنیا میں صبر کرتے ہیں، دنیا میں جیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اور ایسے ریئیکشن سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوں، یا ایسی باتیں کرنے سے جو یہ ظاہر کریں کہ ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا ان کے ساتھ کہ ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا. پھر سورہ ہود میں آتا ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. لیکن جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور انعام ہے. تو آپ دیکھیں کہ we will be paid off in full on the day of judgment. جو بھی ہم دنیا میں صبر کریں گے اس کے لیے، اس کی وجہ سے ہمیں مغفرت ملے گی اور بڑا اجر، اور یہ دنیا میں بھی ملتا ہے. یعنی اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ بڑا اجر پاتا ہے صبر کرنے کے بعد اور برداشت کے بعد، اور آخرت میں بھی اس سے بیسٹ ملے گا انشاءاللہ. پھر سورہ فرقان میں آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور وہ جزا دیے جائیں گے یعنی بڑے محلات کی، کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا. پھر سورہ زمر میں آتا ہے، الحمدللہ آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، آج کل پڑھ چکے ہیں اس آیت کو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری یا ان کا اجر بے حساب ملے گا. تو آپ دیکھیں کہ بے حساب دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. احادیث میں اس کی ایسی فضیلت بیان کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صبر آدھا ایمان ہے. جیسے آتا ہے نا کہ الطہور شطر الایمان، تو صبر بھی آدھا ایمان ہے. کس طریقے سے؟ آپ دیکھیں کہ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ دین میں ہر کام پر عمل کے لیے ضروری ہے. چاہے وہ کیا نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے؟ کیا قرآن پڑھنے کے لیے صبر چاہیے؟ کیا ہمیں روزہ رکھنے کے لیے صبر چاہیے؟ کیا حج کرنے کے لیے صبر چاہیے؟ جتنی بھی عبادات ہیں اس میں صبر ریکوائرڈ ہے. یعنی ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے اندر پیشنس نہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ جلدی جلدی اور پھر بس اب ختم کریں کام، اس میں تو وہ مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح آپ دیکھیں روزہ پورا دن ہم بھوکے پیاسے رہتے، صبر ہی کرتے نا. پھر آپ حج کے موقع پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ تو مسلسل صبر ہر جگہ. یس.
تو چاہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے ہیں، چاہے ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے، آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر میں ہر وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی کرتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں؟ کیا مہینے کے 30 دن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں نا، کبھی ہوتا ہے اچھا دن ہوتا ہے، سب چیزیں صحیح رہتی ہیں، کبھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کبھی کسی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کسی کی کال آ جاتی ہے اور پریشانی، یعنی مختلف اپس اینڈ ڈاؤن سے ہم گزرتے رہتے ہیں۔ تبھی کہا گیا صبر آدھا ایمان ہے، یعنی جب تک ہمارے اندر صبر نہیں ہوگا ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ ایک ایمان والا صابر اور شاکر ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں صبر کرنا روشنی ہے۔ روشنی کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ نا ہمیں ایک گائیڈنس دیتی ہے۔ جب ہمارے اندر صبر آ جاتا ہے تو ہمیں ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے، یعنی اس وقت میرے کرنے کا کام کیا ہے، I have to be patient۔ اور ایک مزاج جو ہمارا دین ہمارے اندر پیدا کرتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ prepare for the worst and hope for the best، یعنی ہمیشہ انسان بری سے بری چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے اچھی امید بھی رکھے۔ ایگزیکٹلی۔ اور آپ دیکھیں کہ جس انسان کو یہ لائٹ مل جاتی ہے نا، کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اچھے وقت کی امید اللہ سے رکھنا یہ صحیح ڈائریکشن ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور آپ کا باس ہے، یا آپ مثلاً فرض کریں کوئی آرگنائزر ہیں اور آپ کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں۔ اب ایک سٹاف ممبر نیا نیا آتا ہے اور آپ اس کو ہائر کرتے ہیں، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ I have to give him time۔ یہی کہتے ہیں نا آپ، مثلاً اسے نیا نیا جوائن کیا ہے، سیکھ رہا ہے۔ اب یہ ایگزامپل جو ہے نا پیشنس کی ہے۔ اب ایک شخص آیا ہے نیا نیا فیلڈ میں، اور ہم اس سے اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھ لیں، اس کو یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد ہی ہم اپنی اس امپیشنس کی وجہ سے اس کو شاید فائر کر دیں کہ یہ بھی تمہیں نہیں آتا اور وہ بھی تمہیں نہیں آتا، تو وہ آگے سے کیا آپ کو کہے گا کہ I've never done this before, this is the first time I'm doing it، تو مجھے تھوڑا ٹائم دیں۔ اب جب ہم مختلف چیزوں میں لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں، دس از ایکچولی صبر کرنا، روشنی ہے۔ کیا آپ ہوپ کر رہے ہوتے ہیں؟ یو آر ہوپنگ فار دا بیسٹ۔ تو جو انسان ہوپ کرتا ہے نا فار دا بیسٹ، تو یہی اصل میں گائیڈ لائٹ ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً آپ نے قرآن پڑھا، اب آپ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، ماشاءاللہ۔ آپ کے ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے، یا کوئی ہسبینڈ ہے تو ان کی وائف نماز نہیں پڑھتی، اب وہ یہ ہر وقت کہتے رہی ہیں تو جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ تو کافر ہے، اور مجھے یہ کرنا چاہیے، پتہ نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں، اور پتہ نہیں بتانا چاہیے کہ نہیں۔ نہیں، اب آپ اتنی ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے، آپ اچھے طریقے سے ان کو بتاتے رہیں گے، خود عمل کرتے رہیں گے، اور یو ول ہوپ فار دا بیسٹ، کہ دل بدلنا اللہ کے ہاتھ میں۔ ان کے دل میں بھی ایک دن نماز کی محبت آئے گی اور یہ بھی نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کتنی ساری چیزیں ہیں نا ہماری زندگی میں، یعنی میں آپ کو اتنی اگزامپلس دے سکتی ہوں کہ کتنا ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے پیشنس۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً جیسے کوکنگ ہم سب کرتے ہیں نا، کوکنگ کرنے کے لیے پیشنس چاہیے نا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں آدھا گھنٹہ کھڑی ہو سکتی، یہ کھانا جو نا 5 منٹ میں بننا چاہیے، ایسے بن سکتا نہیں۔ آپ کوکنگ کر رہے ہیں، آپ کو پیشنس چاہیے۔ آپ لانڈری کر رہے ہیں، آپ دیکھیں لانڈری کی سائیکل اس کے ٹائم پہ کمپلیٹ ہوگی۔ آپ کہ نہیں مجھے 10 منٹ میں چاہیے لانڈری، کوئی نہیں، جیسے وہ پورا آپ ڈٹرجنٹ سمیت کپڑے باہر نکال لیں، کیا ہوگا؟ پھر ری واش کرنے پڑیں گے۔ تو ایون جو چھوٹے چھوٹے چورز ہیں نا ہماری لائف کے، اس میں بھی ہمیں پیشنس چاہیے۔ کیا ڈرائیو کرتے ہوئے پیشنس چاہیے ہوتا ہے؟ بالکل۔ جیسے اگر ہمارے اندر پیشنس نہ ہو، ہم کسی ریڈ لائٹ پہ نہ رکیں، ہم کہیں یہ کیا، میں نہیں رک سکتی میرے سے نہیں رکا جاتا ہر ریڈ لائٹ پہ۔ ہر ریڈ لائٹ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟
You have to stop and go, stop and go. تو ریڈ لائٹ جو ہے نا وہ ہمیں ایک میسج دیتی that you should learn to control. جہاں پہ رکنا ہے وہاں رک جائے. چلیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور جی ورنہ فائن ہوگا ایگزیکٹلی. اور ایمان والا کیا سوچتا ہے، یعنی دنیا میں ہم سپیڈنگ نہیں کرتے، ریڈ لائٹ نہیں بریک کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ فائن ہو جائے گا. اور ایک ایمان والا کیا سوچتا ہے کہ مجھے دنیا میں صبر کرنا ہے ورنہ آخرت کا نقصان ہو جائے گا. اس کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے. سیلف کنٹرول ان آل میٹرز، بالکل صبر ہر آزمائش پہ کرنا اور اللہ سے دعا مسلسل کرتے رہنا. پھر آپ دیکھیں ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی ذہنی اذیت جب بھی مسلمان کو کوئی ذہنی اذیت یعنی مینٹل ٹارچر کوئی کر رہا آپ کو، جسمانی تکلیف، کوئی درد نکل آئی ایک دم، بیماری، سکنس، رنج اور غم، گریف اینڈ گلومینس جیسے ہوتی، اور دکھ، بہت سورفل ہیں آپ، اور یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، یعنی آپ سبزی کاٹ رہے تھے ہاتھ ہی کٹ گیا آپ کا، یا آپ کو سکارف پہن رہے تھے تو پن لگ گئی، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں in other words آپ اس حدیث کو کیسے سمرائز کر سکتے ہیں کہ being patient in all matters of life، یہ ہماری کلینزنگ ہو رہی ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک اپرچونٹی دیتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ اور غلطیاں کی ہم ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان سے پاک اور صاف کرتے جائیں. یعنی اب آپ کسی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریس ہیں یا سٹریس میں ہیں، یا آپ بیمار ہیں، یا آپ بہت زیادہ غمگین ہیں کسی بات پہ، تو آپ کیا کریں، بس اللہ سے دعا شروع کر دیں. کیونکہ اس وقت جب انسان کسی بھی ذہنی جسمانی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اور اس وقت اگر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ کرب میں، تکلیف میں جو انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کے اندر زیادہ خشوع ہوتا ہے، زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور پھر دعا کی قبولیت کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے صبر کیوں ہمارا فوکس اور ٹارگٹ ہونا چاہیے، کیونکہ صابرین ایک تو جنت میں اور قیامت کے دن اعلیٰ درجہ پائیں گے، اور دوسرا دنیا میں جب ہم صبر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں، ہماری کلینزنگ ہوتی ہے، ایموشنل کلینزنگ ہوتی ہے، ہمارے گناہ بھی صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا اعمال نامہ ساری جو گندگیاں یا فضول چیزیں ہوتی ہیں ان سے بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں سے بنائے، اور ہر موقع پہ جو عمل اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، یا اللہ تو ہم سب کو توفیق دینا کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے. آمین ثم آمین. جی ہاں بالکل، کتنی دفعہ ہم ہاتھ جلا لیتے ہیں فیملی کے لیے کھانا پکاتے ہوئے. بالکل اس کا کیا سوچا کریں کہ ایک کانٹا چبھنے پہ صبر ہے تو یہ تو ہاتھ جل گیا. اور ہمارے تو اکثر کبھی گھی کا چھینٹا پڑ جاتا ہے، کبھی برتن گرم ہاتھ اس پہ لگا دیتے ہیں، کبھی اوون کھولتے ہوئے ٹرے کو ہاتھ لگ جاتا ہے. تو کچھ بھی ایسا ہو تو سی سو ہائے ہو کرنے کے بجائے فوراً اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ، استغفر اللہ، تاکہ وہ وقت اجر میں لکھا جائے. نیور فیل بیڈ. بالکل. چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، آپ سب کی اٹینشن کے لیے. چلیں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ اپنا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.